الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بہنوں، آج کی اس مجلس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جو اللہ کے دوست ٹھہرے، اللہ کے پیارے پیغمبر ٹھہرے، ان کے متعلق کچھ بات ذکر کر دیتا ہوں۔ ویسے تو ان کا قصہ بہت بڑا ہے، بیان کرتے کرتے 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن مختصراً کہ ان کا خاکہ، ان کی زندگی کے کچھ لمحات ہم سیکھ لیں اور سمجھ جائیں کہ کس انداز سے انہوں نے قربانی دی، کس انداز سے اپنے رب کو خوش کیا، اور کس انداز سے وہ صبر کر کے اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یہ چیز بتانا مقصود ہے۔ پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی قربانی تھی، صرف امت محمدیہ پر قربانی نہیں ہے۔ قربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم پر قربانی تھی وہ ہر گھنٹے، ہر دن میں تھی۔ وہ قربانی کر کر کے تھک جاتے تھے، اور ان کی قربانی کی جو کنڈیشن ہوتی تھی اور جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ اس انداز سے ہوتا تھا کہ کسی میدان میں چلے گئے یا پھر کسی پہاڑی پر چلے گئے، جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کی قبولیت نہیں ہوتی تھی جب تک کہ آسمان سے کوئی آگ آ جائے اور اس قربانی کو کھا نہ لے، تب تک قربانی ان کی جو ہے قبولیت کو نہیں پہنچتی تھی۔ تو امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات فرمائے کہ قربانی کی۔ اب قربانی کرنے سے گوشت بھی تمہارا، کھال بھی تمہاری، بال بھی تمہارے، اور جو پائے ہیں وہ بھی تمہارے، سب کچھ اللہ نے امت محمدیہ کو دے دیا۔ اگر کوئی شخص یہ سارا کا سارا جو قربانی کا جانور ہے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کی اپنی چیز ہے، اللہ نے اس کو ہدیہ دے دی ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قربانی کی، اب اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ کیونکہ آپ نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے، تو آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ تو جب اللہ کے لیے قربانی کی گئی ہے تو گویا آپ نے کھانی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو صدقہ اللہ نے امت محمدیہ پر کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ اب کیا ہے کہ قربانی کی، ہم نے صرف آپ کے دل کو دیکھا کہ آپ کے دل میں تقویٰ ہے، میرا ڈر ہے، میرا خوف ہے، میری رضا کے لیے آپ نے یہ قربانی کی ہے، تو بس ہم نے ہاتھ پھیر دیا۔ اب قربانی کا جانور بھی تمہارا، قربانی کی ساری چیزیں تمہاری، میں اپنی طرف سے یہ چیزیں تمہیں دیتا ہوں، اور قربانی تمہاری قبول ہو چکی۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں بہت ہی کم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے۔ یعنی ان کی جو ہے 80 سال عمر، ان کی اتنی بڑی عمر ہو گئی تھی، اللہ سے دعا مانگ، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام۔ بڑا ہوا، فلما بلغ معہ السعی، جب بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو یعنی چھوٹے چھوٹے پاؤں جب ان سے چل رہا ہے، کھیل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ بڑا ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ ایک وادی جو بیابان ہے، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی لوتے بیٹے اور چہیتے اللہ نے
بڑی عمر میں اولاد دی اور پھر وہ اللہ کے لیے قربانی کرنی کتنا مشکل کام ہے۔ ایک آدمی، دو میاں بیوی آپس میں ساتھ میں رہیں، 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، 10 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اولاد دے اور پھر وہ اولاد اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ یا پھر ان پر کوئی ایسا حادثہ اللہ تعالیٰ نہ کرے پیش آ جائے تو کیا گزرے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہیتے بیٹے اللہ نے چاہا کہ آزماؤں، اسی وجہ سے تو ابراہیم خلیل اللہ بنے، اللہ کے دوست بنے۔ تو بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہ بھی سچ ہوتا ہے، وہ وحی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جو بیداری کی حالت میں جو فرشتہ پیغام لے کر آیا تو ہو بہو یہی وہ چیز اگر خواب میں دیکھ لیتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ بھی وہی ہے، یعنی خواب میں جو بھی چیز بتائی جا رہی وہ بھی وہی ہے۔ تو بیٹے کو فرمایا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ کر گزرو جو آپ کو حکم ملا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر آپ کر گزریں، آپ مجھے کیا پائیں گے؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، اللہ نے مجھے صبر کا ایک جو ہے پیمانہ دیا ہوا ہے، میں صبر کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندھا لٹا کر پیشانی کے بل پورے زور سے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح نہیں ہوتا، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے کہ ہم نے جو ہے آپ کو آزمانا تھا، آپ دیکھنا تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے متعلق کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ جب دیکھا کہ آپ نے قد صدقت الرؤیا، اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا، تو سمجھ گیا کہ ابراہیم سچا ہے۔ تو یعنی یہ بھی نہ پوچھا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میں نے بڑی منتوں سے بڑی دعاؤں سے آپ سے ایک ہی بیٹا مانگا تھا اور اسی کو آپ ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ بھی سوال نہیں کیا۔ اسی طرح جب اب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ کی سرزمین پر چھوڑے جا رہے تھے، تھوڑا سا پانی تھا، کچھ کھجوریں تھی یا کچھ اور کوئی میوہ کوئی تھا، وہ جب دے کر واپس ہو رہے تھے آنسو نکل رہے تھے، اور حضرت ہاجرہ نے پوچھا اے ابراہیم کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہم یہاں اکیلے جنگل ہیں۔ تو جب جواب نہ ملا، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جب کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم اس پر تیار ہیں، جو پریشانی آئے گی ہم سہ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی ایسا نیک بنایا کہ نیکی کے کام میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ وہ تو انبیاء کی گھر والی تھی، انبیاء کی جو ہے گھر والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور انہوں نے پاس ہو کر دکھایا۔ اور اسی طرح یہ جو قربانی کی گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اللہ نے ندا دی کہ آپ نے جو ہے خواب سچا کر کے دکھلایا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک مینڈھا آیا جو ہے جنت کی طرف سے بھیج دیا گیا اور اس کو ذبح کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پیچھے آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ آپ کی پیروی کریں گے۔
یعنی وہ میڈا ذبح کریں گے، بکرا ذبح کریں گے، گائے ذبح کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے ذبح کریں گے آپ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ تھی اصل چیز، یعنی یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب لگا کہ حضرت ہاجرہ کی جو سعی دوڑنا اپنے بچے کے لیے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، یہ دوڑنا بہت پسند آیا۔ یہ حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا، جب تک تم جو ہے سعی نہیں کرتے تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب تک جو صاحب نصاب ہیں اپنے مال میں سے قربانی ادا نہیں کرتے تو ان پر گناہ کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔